مولا علی کی بارگاہ میں علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے، پولیس رات سے کیسی نہ ہو سبک گزرے، شعور نہ دے علی جس کی بات بات میں ہے، خدا بنا لیے پیدا کہیں رسول ہوئے، حسین لا اگر کوئی کائنات میں ہے، اور فدق کی اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نقاب، شریک جرم فدق کی وہ واردات میں ہے، شریک جرم فدق کی وہ واردات میں ہے، محتاط سلام سماعت کو دیا، صلہ بہشت ہے ریحان آزمی جس کا، صلہ بہشت ہے ریحان آزمی جس کا، یہ منقبت میری ایسی نگارشات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے۔ کاموں سے منسلک رہا اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم علمی ادبی کاموں کو پورے کراچی میں پھیلائیں گے۔ اس فضل علم کے عنوان سے ہم ممنون ہیں، متشکر ہیں خطیب پاکستان مولانا سید شہنشاہ شاہ حسین نقوی صاحب کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے لیے، اور یہ سب انہی کی وجہ سے ہے، یہ سب جو ہے وہ ان کے تحت ہے، ہم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم بھی ان کے تحت ہیں، ہم ان کی وجہ سے آج کراچی میں ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کیجیے گا۔ میں گزارش کروں گا جناب جواد آبدی صاحب سے کہ وہ اپنی رائے آپ کو سامنے پیش کریں اس فضل علم کے حوالے سے۔ مولانا سید جواد آبدی صاحب ان کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان مبارک کے دوسرے روزے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک جگہ عبادت کر رہا ہو مصلی پر، اور اگر دو افراد علمی مطالعہ کر رہے ہوں کسی بھی علمی بحث پر، تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے یا یہ جو دو علمی مذاکرہ کر رہے ہیں بیٹھ کر یہ زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا علمی مباحثہ کرنا اس شخص کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ جاہل بمانا وہ جاہل نہیں کہ جو ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں، جاہل بمانا نہیں کہ شریعت کی سوچ بوجھ اس لیول کے نہ ہونا، لیکن ایک عالم سو رہا ہے تو افضل تو وہ ہونا چاہیے جو مصلی عبادت کر رہا ہے۔
لیکن افضل وہ اس لیے عالم کیونکہ وہ علم اور معرفت کے ساتھ سو رہا ہے، اور وہ جاگ کر عبادت کر رہا ہے لیکن شک میں مبتلا ہے، اس کے عقیدے میں کوئی مسئلہ ہے، وہ کسی چیز میں کلیئر نہیں ہے، کسی چیز میں اسے ڈاؤٹ ہوا ہے۔ چنانچہ باب العلم دار التحقیق کے نام سے یہ ادارہ ادارے کی صورت میں تو خدمات 2009 سے مولانا بتا رہے ہیں بار بار، لیکن جب سے اس ادارے کا جب قیام بھی نہیں تھا، خود مولانا اپنی ذات سے جو ہے وہ مجالس کے عنوان سے یا دیگر نشستوں میں ہم بھی کئی دفعہ ہم سے شفیاب ہوئے، کئی دفعہ ہم نے بیٹھک مسئول کی، ہم لوگ بیٹھے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر لوگوں کی آمد و رفت کے لیے اور لوگوں کے رجوع کرنے کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو کسی چیز میں شبہ ہے، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی عقائدی مسئلہ، کسی نے پوڈ کاسٹ میں کوئی شوشہ چھوڑ دیا، کسی نے کوئی رمضان کے شو میں شوشہ چھوڑ دیا، آپ پریشان ہو گئے، پھر کوئی پریشان نہ ہو، مکتب اہل بیت پریشانیوں کو دور کرنے والا مکتب ہے، علماء سے جڑ جائیں۔ تحقیق ہمارا تو مکتب ہی مکتب تحقیق ہے، مکتب ہی مکتب تحقیق ہے، ہمارے یہاں کہا ہی نہیں جاتا کہ کیوں پڑھا جائے، ہمارے یہاں تو لائبریریز کھلی پڑی ہیں، ہماری لائبریریز کھلی ہوئی ہے، مکاتب کھلے میں، یاد رکھیں جب لائبریریز میں تالے لگنے لگ جائیں اس کا مطلب یہ کہ تال پہ تالا ہے۔ یہ تیموریہ لائبریری آپ کی یہاں بنی ہے، میں نے اپنے کالج کے زمانے میں یہاں پر سیاہ ستہ بچپن سے سنتے تھے کہ کیا بلا ہے، تو یہاں پتہ لگا کہ سیاہ ستہ چھپا کی کیوں رکھی جاتی ہے، وہ ہم نے سب نے پڑھ لیا، اب وہ یوٹیوب وغیرہ پہ سنتے رہتے ہیں۔ بارہ باب العلم دار التحقیق کے نام سے مولانا کی سرپرستی میں آپ کی ہدایات کی روشنی میں ہم تمام احباب اس میں شامل ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے افاضل علماء کا اس میں شامل ہونا، حضرت مولانا رضا رضوی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، خود مولانا سید شاہ رضوی صاحب، مولانا گزر صاحب اور مولانا واجد رضوی کہاں گئے بھی نظر آ رہے تھے، یہ بیٹھے ہوئے، یہ تو میرے مدرسے کے ساتھیوں میں سے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے کسی زمانے میں ان کے ساتھ مدرسے میں پڑھا ہے، پھر یہ قوم مقدسہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے، اور پھر باقاعدہ طور پر ایک عملی عالم جو ہونا چاہیے، عملی عالم وہی ہوتا ہے کہ جو پڑھ کر آئے اور پھر اپنے لوگوں کو آگے تک بات پہنچائے۔ بہت طویل گفتگو نہیں، بس اس ادارے کے لیے میں ایک شاہکار جو میں سمجھتا ہوں اس ادارے کے ماتھے پہ جھومر اگر اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک ڈاکٹر ہے ہمارے یہاں، وہ ہے تو ڈاکٹر کہنے کا لیکن وہ عالم ہے بیسکلی، انہوں نے جناب سیدہ کے مسائل پہ کچھ اعتراضات کیے تھے، تو یہاں سے لے کر ہندوستان سے ادھر ادھر شرق و غرب میں کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی اردو کے اندر، تو مولانا نے کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اعتراض اردو میں کوئی کر رہا ہے، اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا، تو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ آج تک جو ہے وہ تکلیف محسوس کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ بھی وہ جو ریفرنسز 50-55 کتابوں کے پوری رات سربراہی میں مولانا کے یہاں موجود رہ کر صبح و شام، خود مولانا بھی گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھے میں اپنا سارے کام ہو رہا ہے، باقاعدہ کتابی صورت میں وہ تیار ہو گئی ہے، کوئی جناب سیدہ کے مسائل میں شک کرے آپ وہ کتاب اٹھا کر اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ ایک جھومر ہے، یعنی جناب سیدہ کی خدمت چھوٹی خدمت نہیں یاد رکھیے گا، کتاب چاہیے جناب زہرا کی خدمت میں عرض ہو جائے تو کر قبول افتد صحیح عزت و شرف، یہاں تو پوری کتاب ہے جو بی بی کے مسائل کے دفاع میں جو ہے رکھی گئی۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کے اندر شدید مصروفیات کے بعد مولانا کا دوبارہ اس کو مزید فعالیت کی طرف بڑھانا اور اس میں نئے شعبے داخل کرنا، ہمارے بھائی مولانا ابوذر جعفری صاحب، مولانا واجد رضوی اور بھی ٹیم ہمارے سینئر علماء کی اس میں شامل ہے کہ جن کے تحت ہم سب کام کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے سر پہ ایسے علماء کرام کا سایہ طاہر قائم فرمائے، اور مولانا اپنی ذات سے جو بھی جس طریقے سے خدمت مختلف شعبۂ زندگی میں کر رہے ہیں، تعلیم، صحت اور دیگر، پر اللہ ہمارے ایسے علماء کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھ، اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور تشیع میں جو شبہات، شکوک اور مسکنسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو وہ نیست و نابود فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے نام، درود و سلام حضرات محمد و علیہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر پروردگار کا کہ یہ توفیق و سعادت نصیب ہوئی کہ اس پر علم سے منسلک ہو سکے۔ علم کی ایک تعریف ہے، اور وہ تعریف یوں ہے کہ ابتداء صورت الشیء فہو علم، کسی شے کی تصویر کا ذہن انسانی میں آ جانا علم کہلاتا ہے، اور یہ بزم سجائی بھی اس لیے گئی ہے کہ وہ جو ابھی مجھ سے قبل میرے برادر عزیز مولانا سید جواد عابدی صاحب نے آپ حضرات کے گوش گزار کی بات، جتنے بھی شبہات ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں، جب علماء موجود ہیں تو آپ کو
ایک دستور مل جائے رجوع کرنے کا، اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس ایسے احباب و ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے عملاً پریکٹیکلی اس بات کو اناؤنس کیا کہ آپ مومنین اگر مستر ہیں علمی حوالے سے یا کلامی کوئی مسائل ہیں، عقائد کے کوئی معاملات ہیں یا فقہی معاملات ہیں، تو علماء سے رجوع کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بزم علم سجائی گئی، چونکہ اس گھرانے کا تعلق جس کے ہم سب ماننے والے ہیں، اس گھرانے کا تعلق یاد رکھیے کہ ایک علم ہے جو بس علم کی حد تک ہے، لیکن الحمدللہ یہ جو ادارہ قائم ہوا اور سید کی سرپرستی میں ہوا، اور انشاءاللہ جب تک صاحب الزمان چاہیں گے یہ ادارہ اسی صورت میں اور اس سے بہتر انداز میں ملک کے کونے کونے پہ اپنے آثار کو چھوڑ کے جائے گا۔ اور یہ بیسکلی علم تو دنیا کے پاس بھی ہے، میٹر علم نہیں ہے کہ فقط علم ہو۔ اگر بات علم کی جائے تو وہ سب سے پہلا انکار کرنے والا بھی عالم تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بس آخری بات کر رہا ہوں، دست دعا بلند ہو جائیں گے اور پھر ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ بھی عالم تھا۔ علم، تنہا علم آپ کو سمت جہل لے جائے گا اگر فقط علم ہے نہ۔ یہ دربار جو آل محمد کا دربار ہے، یہ علم معرفت کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ اگر آپ علم کے ساتھ ساتھ اس راہ معرفت پہ چلیں گے تو یقیناً کامیاب بھی ہوں گے، کامران بھی ہوں گے، علماء کی سرپرستی ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس بزم علم کے طفیل، دارالتحقیق کے طفیل، ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر انداز سے ملت کی خدمت کر سکیں۔ اور آپ احباب حضرات جو یہاں جڑے بیٹھے ہیں، جو یہاں تشریف لائے ہیں، جو بھی ایک معاملہ ہو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ آئی فون 16 پرو لانچ ہوتا ہے نیا، مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہم اگر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتا تو دنیا بھر کے ممالک میں ہم فون کالز کر دیتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ یار مجھے بھیج دو۔ اتنی دقت کرتے ہیں، اتنی زحمات اٹھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، فقہی ہو یا عقائد کا مسئلہ ہو، تو محلے میں عالم رہتا ہے، 2 قدم چل کے جانا گوارا نہیں کرتے کہ اس سے پوچھ سکے۔ تو یہ بزم علم ہو گیا یا دارالتحقیق ہو گیا جو سید کی سربراہی میں ہے، سرپرستی میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ احباب کے طفیل یہ پیغامات اور بھی آگے بڑھیں گے، اور آپ احباب یقیناً اس میں جڑ کے رہیں گے، اور پورا سال انشاءاللہ کوشش و صحیح یہی رہے گی کہ مولانا شیخ ابوذر صاحب اور مولانا سید واجد صاحب یہ احباب ہیں گے یہاں پر، اور آپ کے معاملات کو بہتر سے بہتر انداز سے، اور دیگر علماء کرام آپ کے قریب ہو کے آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، تبھی یہ بزم، یہ ادارے، یہ چیزوں کو سجایا گیا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بہتر سے بہتر انداز سے ہمیں اسوائے آل محمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار، لاکھوں دعائیں ایک طرف، ایک دعا ایک طرف، کہ پروردگار عالم ہمارے سردار کے ظہور میں تعلیم فرمائے، ہم سب کو صاحب کی معرفت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنے سردار کا دیدار نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سب سے پہلے میں حضار محترم، خاص طور پہ علماء کرام، مولانا خلا سید حیدر رضوی، مولانا سید جواد حسین عابدی،
مولانا سید واجد علی شاہ صاحب، مولانا ابو ذر جعفری، آپ تمام احباب، شخصیات، باب العلم فروغ ایمان ٹرسٹ، اس مرکز میں آنے والے نماز گزاروں، عبادت گزاروں، خاص طور پہ روزہ داروں کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے حلول، آمد اور اس کی جو روشنی اور نور ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے مبارک قرار پائے۔ اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ کی صحت و سلامتی کے لیے خاص طور پر فروغ ایمان ٹرسٹ کے سینئر ٹرسٹی، بانی ٹرسٹیز میں سے اور باب العلم کے بانیان میں سے ایک شخصیت جناب عباس جعفری صاحب علیل ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اس ادارے سے وابستہ اور اس مرکز سے جڑے ہوئے تمام احباب کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے آپ سے گزارش کروں گا ایک صلوات ادا کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون پر بات کروں، ماہ اکتوبر 2003 یعنی تقریباً 21 سال پہلے اس ادارے میں جب میں حاضر ہوا بے عنوان امام جماعت اور خطیب مسجد کے عنوان سے، وہ جو 21 سالہ کہہ لیجیے تاریخ ہے اس ادارے کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے، وہ اتنی حسین، لذیذ اور اتنی یادگار تاریخ ہے کہ جس پر ایک علیحدہ سے کتابچہ، اگر کتاب نہیں صحیح تو ایک کتابچہ تیار ہو سکتا ہے۔ اس ادارے میں جو بہتری مسلسل، اور اس بہتری میں جو اس فقیر کے ساتھ مشاورت رہی اور اس نے جو اپنا ایک ذرہ برابر اپنا حصہ ڈالا، وہ بڑی یادگار کیفیات اور مراحل گزرے۔ خاص طور پر مجھے یاد ہے کیونکہ ادارے اور شعبے تو بہت سے قائم ہوئے، لیکن جس ادارے جو اصلی ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ بہت حسین جملہ ایک دفعہ جناب عطر عباس جعفری صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ باب العلم جو ہے وہ حضرت عباس کے علم سے منسوب ہے، تو یہ باب العلم بھی ہونا چاہیے اور باب العلم بھی ہونا چاہیے، یعنی لوگ یہاں علم پر بھی حاضر ہوں اور یہاں سے علم لینے بھی حاضر۔ تو یہ خیال جب آیا تو اگرچہ وہ گفتگو ہماری پہلے کئی دن سے چل رہی تھی کہ لائبریری کو کیسے فعال کریں اور علمی تحقیقی کاموں کو کیسے آغاز کیا جائے، تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس سے اوپر والی منزل پر وہ لے گئے جہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا صرف، جہاں آج کچن ہے اور اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، باقی پوری چھت تھی۔ البتہ یہ بنا ہوا تھا، یہ ہال تو تھا، یہ خواتین کی ماہ مبارک، ماہ محرم میں مجالس کا انعقاد خاص طور پر ہوتا ہے، تو مجھے لے گئے، کہنے لگے یہ پوری چھت ہے، بنائیے یہاں پر دار التحقیق۔ تو پھر الحمدللہ وہ پہلے یہ اس طرف کے سارے کمرے بنے، چھت جو ہے وہ اوپن تھی، کھلا صحن تھا، ان کمروں میں احباب کام کرتے تھے۔ نہیں، میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے وہ پہلے لے گئے پینٹا ماڈل اسکول کی چھت کے اوپر، وہاں 2 چھوٹے چھوٹے سے کمرے بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان کمروں میں اپنا کام شروع کریں۔ تو وہ جو آج اس طرف کے صحن سے آپ کو کھلی ہوئی چھت نظر آتی ہے، اس کے اندر 2 چھوٹے سے کمرے ہیں، وہاں ہم نے شاید 2 سال تک ان چھوٹے کمروں میں بیٹھ کے کام کیا۔ پھر ایک دن مجھے کہا کہ یہ تو کام آپ کا بہت پھیل گیا ہے، تو بڑھ رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کمپوزنگ ہو رہی ہے، مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ وہاں ہم نے ان 2 چھوٹے کمروں میں جو پہلا کام کیا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2007 میں 2007 کیونکہ یہاں ہم آئے ہیں 2009 میں، یہ عمارت 2009 میں بنی، ورنہ جیسے آپ نے ابھی مولانا جواد حسین عابدی صاحب نے فرمایا کہ یہ اس سے پہلے سے کام تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہندوستان سے انہوں نے یزید کے بارے میں کچھ بات کی، تو ہم نے اس کی کچھ تصحیح، کچھ ترمیمات اس میں ہوئے، اور وہ 100 کچھ صفحوں کا جواب تھا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم نے بھیجا۔ جب ڈاکٹر ذاکر انڈیا بھیجا ہم نے، وہاں پرنٹ اس کا نکلوایا گیا، پھر وہ ایک صاحب جہاں وہ حیدرآباد دکن میں کہاں رہتے تھے، وہاں لے جا کے جب انہیں دیا تو انہوں نے کہا مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی ہے، نہیں لیا انہوں نے۔ پھر ہم نے اس کا انگلش ترجمہ کروایا، اور پھر انگلش انگریزی میں ترجمہ کر کے پھر انہیں بھیجا انہیں مولانا عزیز کو جو انڈیا میں تھے، اور پھر جا کے انہوں نے جب انہیں دیا
تو انہوں نے اس کو پلٹ کے کہا یہ سب باتیں مجھے پتہ ہیں، تم لوگ فلاں فلاں کو برا کہنا چھوڑ دو تو میں یزید کی تعریف کرنا چھوڑ دوں گا. اس وقت کا ان کا وہ جواب تھا. اب تو وہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. ایک سلوات پڑھ لیں یہ میں نے مثال صرف اس لیے دی کہ آغاز جو ہوا وہ یہاں سے اور ایسے ہوا، اور پھر اس ادارے میں جب یہ کچھ کمرے بن گئے تو پھر ہماری کھچ کے ساتھی تھے جعفری صاحب، وہ ایک دن ایسی ملاقات کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں اس صحن میں چھت ڈالنی ہے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ 22 لاکھ روپے کی یہ چھت ڈلی تھی 2009 میں یہ پوری چھت جو ہے وہ ڈال کے پھر یہ ہال بن گیا جو اوپر اس وقت ہے ہمارے پاس. الحمدللہ پھر یہ تو کام جو بھی مولانا جواد صاحب نے، جواد حسین عابدی صاحب نے فرمایا، یہ کام جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جواب دیا، یہ جواب تو ابھی شاید 4 سال پہلے کی بات ہے کہ جب انہوں نے بیوی کی دروازے سے متل لطم خدہا و اسقاط جنینہا، یہ والی جو بحث ہے اس کو انہوں نے اس کا انکار کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہاں تیار ہوا تھا. وہ جواب الحمدللہ 4تھی دفعہ چھپنے جا رہا ہے. جو اس کے اوپر شبہات ڈالے گئے ہمارے جواب پر، جو جواب ناکام جواب دیے گئے ہم نے ان کا بھی احترام کیا ہے، جو خواہ مخواہ کے جواب دیے گئے ہم نے ان کا بھی احترام کیا ہے. اور الحمدللہ شاید ماہ مبارک کے بعد ہمارا یہ 4تھا ایڈیشن اس کا، ظاہر ہے 4تھا یا 5واں ایڈیشن اس کا چھپنے جا رہا ہے جو تیار ہو چکا ہے. ایک نگاہ اب خوشی کی بات، اور جو مجھے اس وقت میرا خون بڑھ رہا ہے اور میرا ایک کیفیت دوبالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے آرزو تھی کہ علماء کی ایک ٹیم، ایک فورم، ایک لجنہ، ایک انجمن، ایک بیٹھک، ایک گیدرنگ، آپ کوئی بھی نام اسے دیں، علماء کرام ہوں جو میں ان کا معاون بنوں، یعنی وہ میرے معاون نہیں، میں ان کا معاون بنوں اور میں ان کی کوئی خدمت کر سکوں، میں ان کے کوئی کام آ سکوں. وہ علمی میدانوں میں کارنامے کریں، وہ علمی میدانوں میں تحقیق پیش کریں، اپنی خدمات کو پیش کر سکیں، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں، جو ان کے پاس موجود ہے اس کا اظہار کریں، اس کو بروز کریں، اس کو نکالیں باہر، اور وہ کتابی شکل میں اور تحریری شکل میں اور تقریری اور سیمیناروں اور مذاکروں کی شکل میں وہ اس کا اظہار ہو اور ہم ان کے معاون بن سکیں. لہٰذا الحمدللہ ایک عرصے سے میری آرزو تھی کہ علماء باقاعدہ منظم انداز سے کوئی ہمارے اس ادارے کے اندر آ کے بیٹھیں اور میں ان کی خدمت میں رہوں. لہٰذا کوئی 1-1.5 سال لگ گئے مجھے بوتل میں اتارنے میں، مولانا واجد شاہ صاحب کو اور مولانا ابوذر صاحب کو. الحمدللہ یہ دونوں عالم یہاں روزانہ شاید صبح سے لے کے غروب تک یہ دار و تحقیق میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنا علمی کام اور اپنا تحقیقی کام انجام دے رہے ہیں. اور مولانا ان دونوں علماء اور افاضل کو یہ دوسرا مہینہ ہو گیا، یعنی 1 مہینے سے زیادہ ہے کہ یہ یہاں اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں. میری ملاقات رہتی تھی گاہے بگاہے جناب مولانا رضا حیدر رضوی صاحب سے. یہ ان سے میرے کئی تعلق ہیں، میرے کئی رشتے ہیں. ان کے والد اور میرے والد کا ایک خاص بچپن کا تعلق رہا. میرے والد ان کے والد سے سن و سال میں زیادہ تھے اور دونوں بزرگوں کا انتقال ہو گیا. ان کی مغفرت کے لیے بھی صلوات. بہت میرے تو اگر کہیں کہ اس گھرانے سے جو عقیدتوں کا اور روحانیت کا تعلق ہے وہ یہ کہ مجھے مدرسے بھیجنے والے مولانا کے تایا مولانا غلام حسنین رضوی تھے. مولانا غلام حسنین رضوی جو امام جمعہ و جماعت بھی ملیر برف خانے کے رہے، اس سے پہلے وہ خیرپور میں تھے. میری کوئی 6 سال کی عمر تھی، میں نے خواب دیکھا تھا. میں نے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. وہ ہمارے یہاں کے امام جماعت تھے، ہمارے محلے کی مسجد کے. انہوں نے جو تعبیر بتائی اس کی تعبیر یہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے. تو مولانا اور پھر مولانا صفت احمد صاحب، مولانا حبیب حیدر صاحب، اس گھرانے میں علماء کی ایک بڑی مضبوط فعال علماء کی ایک تعداد گزری ہے. مولانا رضا حیدر سے ابھی ہمارا ہمراہی رہی کربلا اور نجف کے سفر میں عراق کے. وہاں میں نے مولانا سے، تو مولانا پہلے ہی سے بہت زیادہ اس پہ آمادہ تھے کہ ہم اس طرح کی ایک ٹیم تشکیل دیں اور ہم علمی کاموں. لوگ پریشان ہیں، لوگ الجھنوں کا شکار ہیں، لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. گھریلو مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، کلامی مسائل ہیں، تاریخی الجھنیں ہیں. فیملی میٹرز اتنے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے.
لوگ مجبور ہو رہے ہوتے ہیں، خود سے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو غلط فیصلے ان کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں، اور پھر اس فیصلے پر وہ ایک اور فیصلہ لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک اور فیصلہ لے لیتے ہیں، اور پھر 10 سال بعد معلوم ہوتا ہے وہ پہلا ہی فیصلہ غلط تھا۔ اور میں جس کی طرف اشارہ کروں کہ وہ ایک فیصلے پہ دوسرا اور دوسرے پہ تیسرا ہوا، معلوم ہوا کہ یہ وہ پہلا والا ہی نکاح ختم نہیں ہوا تھا، تمہارے تو دوسرے سے 4 بچے ہو گئے معذرت کے ساتھ۔ تو اتنے زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں۔ تو کل کو ہماری قوم اللہ کی بارگاہ میں امام زمانہ حج اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے یہ شکایت کرے کہ ہم کس سے پوچھتے، کہاں جاتے، کون تھا جو ہمیں جواب دیتا، یہ تو ٹائم نہیں دیتے تھے، یہ تو مجلس پڑھتے تھے، اس کے بعد مسافے میں اتنا رش، اور پھر اس کے بعد انہیں گھیر گھوٹ کے لے جایا جاتا تھا، گاڑی میں بٹھا کے ان کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو بھائی وہ ہماری اگر مجبوریاں ہیں، وہ ہماری کیفیات ہیں، تو اس کا پھر کوئی اور حل بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اس کا جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ادارے تشکیل دیے جائیں، ایسے فورم تشکیل دیے جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ مدیران ہیں، یہ ذمہ داران ہیں، یہ طے کریں گے کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، کوئی خط لکھ کے دے گا، میل کرے گا، تحریر صورت میں بھیجے گا، میسج کرے گا، وہ کیسے علماء تک سوال پہنچے گا اور کیسے علماء اس کا جواب دیں گے۔ یہ ہدف اور مقصد یہ کہ ہماری قوم کا وقار بڑھے، تشیع کی اچھی تصویر سامنے آئے، شیعت کا اچھا چہرہ اور روشن چہرہ جو ہے اس کو ہم دکھا سکیں۔ لہٰذا اس غرض سے اس ادارے کو دوبارہ سے بیچ میں جو بند نہیں ہوا، ایک دن بھی بند نہیں ہوا، اس پورے 2007 سے کہیے جب سے ہم نے وہاں سے شروع کیا، پھر 2009 جو پھر یہاں آ گئے ہم، اور اس 2007 کے سفر کو اب آپ 2025 کے اندر ہم داخل ہیں، ہم اب تک کوئی 52 کتابیں لکھ چکے ہیں، چھاپ چکے ہیں۔ صرف ہوا میں اور کمپیوٹروں میں باتیں نہیں ہیں، فزیکلی موجود ہیں۔ وہ ظاہر ہیں، موجود ہیں، حاضر ہیں ہمارے شوکیس میں، جو ہم اپنے ریکارڈ کے لیے کتاب رہ جاتی ہے، جس کو ہم اپنے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، جو اوپر ادارے کے اندر جگہ بنی ہوئی وہاں رکھی ہوئی ہیں کتابیں۔ تو اب تک الحمدللہ 52 کتابیں، جن میں جو سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین کام ہے وہ ہے شرح نہج البلاغہ۔ جی، نہج البلاغہ کی 15 جلدوں میں شرح چھپ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، دوبارہ چھپ چکی ہے، پھر ختم ہو چکی ہے، کئی ایڈیشن اس کے آ چکے ہیں۔ اسی طرح جو اس وقت بڑا طویل کام جو میرا پسندیدہ کام ہے، وہ کام ہے مقاتل الشیعہ پاکستان۔ پاکستان میں شیعوں کے مقتل کہاں کہاں سجے، کہاں کہاں کس کس شیعہ کو کس کس شہر، گاؤں، دیہات، روڈ، رستے پر، اسکول، کالج میں، ہاسپٹل میں، کہاں کس کے کلینک پہ کس جگہ مارا گیا۔ 15 جلدوں میں مقاتل الشیعہ، 11ویں جلد چھپنے گئی ہے، پہلی 7 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ 15 جلدوں میں مقاتل الشیعہ کا کام ہے۔ یہ ہماری قوم کو مضبوط کرنے والا کام ہے، ہماری قوم کی ہسٹری اور تاریخ کو محفوظ کرنے کا کام ہے۔ جس قوم کو اپنا وقار بڑھانا ہے، وہ اپنی قوم کے محسنوں کو یاد کر لے، وقار بڑھ جائے گا۔ جنہوں نے خون دیا اس نظریے پر، جنہوں نے جان دی ہے اس نظریے پر، ان کی تاریخ کو محفوظ کر دیا جائے۔ تو الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے۔ 7 جلدیں کوئی 6 مہینے پہلے چھپ گئی تھی، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں 4 جلدیں چھپنے گئی ہیں، اور پھر 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں پر بھی کام چل رہا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے، اب مولانا آئندہ کی اجازت اس میں بتائیں گے ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ 2 مہینے میں 15 کی 15 جلدوں کو منظر عام پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اس کی ایک بڑی تقریب کریں گے مولانا، کسی بڑی شادی ہال میں، کسی بینکوٹ میں، کسی آرٹس کونسل میں، کسی ایسی جگہ پر اس کی ایک بڑی تقریب کریں گے، تقریب رونمائی کریں گے، اور ہم اپنا یہ جو مقاتل الشیعہ ہے 2014 یا 15 میں چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب کراچی کے مسائل کو سننے کے لیے یہاں کوئی 1 ہفتہ بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک دن پختونوں کو سنا انہوں نے، ایک دن پنجابیوں کو سنا انہوں نے، ایک دن ایسے، ایک دن سنی تحریک کو سنا، ایک دفعہ جس دن شیعوں کا وقت تھا اس دن شیعوں کو 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ آ کے اپنے شیعہ قوم کی شیعہ برادری آ کر اپنے مسائل کو بیان کریں۔ تو وہ 2 گھنٹے بھی سکڑتے ہوئے آدھا پون گھنٹہ رہ گیا، وہ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا۔ ہم سے پہلے پختون برادران کا قصہ چل رہا تھا، وہ اتنا لمبا ہوا کہ انہوں نے کہا جی ختم بس، شیعوں کو پھر بعد میں ٹائم دیں گے، ہم کل جا رہے ہیں، ہم 1 مہینہ بعد دوبارہ آئیں گے، یعنی وہ دورانیہ آخری دن کا آخری وقت۔ تو اس وقت میں ہم نے پہلی کتاب لکھی تھی اسی دارالتحقیق سے،
اور اس کا نام رکھا تھا شہدائے ملت جعفریہ کراچی. اور حسن مرتضیٰ ان کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. حسن مرتضیٰ صاحب جو اس شعبے کے ہمارے ذمہ دار تھے، وہ پرانے ہمارے نمازیوں کو حسن مرتضیٰ یاد ہوں گے. انہوں نے اس وقت میں وہ گئے ہوئے تھے علماء کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لپیٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اب تو ہمیں سنا بھی نہیں جائے گا ہمیں. تو انہوں نے جلدی جلدی وہ ایک ایک جلد، ایک ایک جج کے 5 جج بیٹھے ہوئے تھے چودھری افتخار کے ساتھ، 4 اور جج بھی تھے دائیں بائیں ان کے، 2 ادھر 2 ادھر. انہوں نے جلدی اتنی موٹی کتاب ہے وہ، جا کے 5 ججوں کے سامنے وہ رکھ دی ہے. چودھری افتخار تو بات کر رہے تھے لوگوں سے، ان 4 ججوں نے اس کو پلٹنا شروع کیا صفوں کو، اور انہوں نے ان کے کان میں کہیں نہیں سنے، چاہے آپ کو ٹائم بڑھانا پڑے، شیعوں کو سنیں. اب دیکھیں ہم کیا یعنی جہاں یہ میں آپ کو پوری داستان سنا رہا ہوں، وہاں میں آپ کو ایک مرثیہ بھی سنا رہا ہوں. یعنی ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ ہمیں باقاعدہ سنا جائے، ہمارا کوئی درد سنے، ہماری کوئی تکلیف کو سنے. یعنی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ دار التحقیق کے ساتھ دار السماج بھی ہے. ہمارے سماجی مسئلوں کا بھی تو جو ہے وہ حل یہاں سے نکلنا چاہیے نا. تو ایک نے ان سے کہا کہ ان کو ضرور سنیں. تو پھر انہوں نے، تو اس جج نے مائک لے کر کہا اونچی آواز میں، بھائی ایسے اپنا مقدمہ لڑتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں بس وہ نبی سنا جاتا نا تو ہمیں وہ سن لیا گیا تھا. اس نے کہا اپنی قوم کا مقدمہ، یہ پوری کتاب لکھ کر لے آئے اپنے مسئلوں کی، تم تو زبانی باتیں کر رہے ہو. یہ اچھا اس میں دستاویز ہیں، اس میں FIRوں کی کاپیاں ہیں، اس کے اندر مختلف قانونی اور سرکاری اداروں کے لیٹرز ہیں، باقاعدہ ایک دستاویز کی شکل میں حسن مرتضیٰ نے تیاری کی تھی، جو اب ہم نے دوبارہ سے اس میں اضافے کے ساتھ، کیونکہ وہ 2011 تک کے حالات اور واقعات تھے، تو پھر اب کراچی کے حالات ظاہر ہے 2024 تک کے حالات ڈالے ہیں ابھی ہم نے، جو نیا ایڈیشن ہے. تو الحمدللہ ایسے کام بھی، اور اس کے علاوہ کچھ 1000 سے زیادہ سوالات کے جوابات ہم دے چکے ہیں اس ادارے کے اندر. وہ بائیگانی ہوئے ہیں، باقاعدہ ریکارڈ پر محفوظ ہیں. ہمارے دوستوں کو نکال کے دوبارہ سے انہیں دیکھیں گے. ہم ایک مجلہ بھی نکالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ایک رسالہ، ایک جرنل بھی نکالنے جا رہے ہیں، اور وہ 6 ماہی ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا نام بھی التحقیق، 6 ماہی مجلہ التحقیق، اس کا صرف اتنا نام ہے. وہ انشاءاللہ باب العلم سے نکالیں گے، اور خالصتاً علمی، گہرا، سنگین مجلہ ہوگا، اور اس میں زیادہ توجہ ہماری علم کلام اور اپنے عقائد کا دفاع ہے. ہم پر اعتراضات، ہم پر شبہات، ہم پارے اوپر جو اٹیک ہوتے ہیں، ان کا ازالہ ہے، ان شبہات کا ازالہ ہے. 3 شمارے مولانا تیار ہو چکے ہیں، 4تھا شمارہ جب یہ تیار کر لیں گے تو پھر پہلا شمارہ ہم نکالیں گے، تاکہ ہمارے پاس میٹر تیاری ہوئی بھی ہو پہلے سے. مختصر میں نے اس کا احوال آپ کے سامنے رکھا. آج پہلی رمضان مبارک مہینے کا پہلا دن، اور یہ بزم علم کے 5 روزہ سیمینارز کا آغاز. کل مولانا کل 3 اچھا کل نہیں ہے، اچھا پھر 3 رمضان کو اسی طرح کی نشست ہونی ہے. پھر اس کے بعد 5 اس طرح سے یہ 5 روزہ اس طرح کی نشستیں ہوں گی، جس میں مختلف علماء کرام ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو تقسیم کریں گے. جدید موضوعات، بینکنگ کے مسائل ہیں، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے مسائل ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے شرعی مسائل ہیں. مثال کے طور پر جو سائنسی موضوعات کے اندر شریعت ہماری فقہ جعفری ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ موضوعات ہیں. اس کے علاوہ سماجی اور اخلاقی موضوعات ہیں. عصر حاضر کے جو تقاضوں سے متعلق موضوعات ہیں، ان پر سیمینارز ہوں گے. میں ممنون ہوں، اور اپنے مضمون کو شروع کرنے سے پہلے آخری جملہ یہ کہوں کہ میں ممنون ہوں جناب سید ظفر عسکری نقوی صاحب کا، کہ میں نے ان سے کہا کہ دارالتحقیق کا کام سج رہا ہے، بن رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، آپ ہمیں یہ نیچے والا ہال کم سے کم علمی مذاکروں کے لیے اور سیمینارز کے لیے کھول دیں. تو انہوں نے فوراً الحمدللہ اپنے متعلقہ افراد سے کہہ کر ہمیں یہ ہال ان کاموں کے لیے، علمی کاموں کے لیے دے دیا. ان کی صحت کے لیے، آپ کی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات. میرے عزیزوں، موضوع کچھ یوں تھا کہ تحقیق کا تاریخ تشیع میں
یا قوموں کے زوال اور عروج میں تحقیق کا کوئی دخل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تحقیق کی میں آج کی اس نشست کے حوالے سے ذرا دیکھ رہا تھا تو لغت میں کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تحقیق کا ایک معنی پیدائش کے ہیں، کوئی چیز پیدا ہو کر ظاہر ہو کر جب سامنے آئے، تیار ہو چکی ہو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی وقت بنتا نہیں ہے، وہ 9 مہینے سے بن رہا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے رہا وہ جو پہلے سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ جب پختہ ہو جاتا ہے، جب وہ تیار ہو جاتا ہے، جب وہ کامل ہو جاتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ جو تحقیق کے ایک معنی ہے پیدائش کے، وجود میں لانا کے، اختراع کے، ایجاد کے اور تفحص کے۔ اور ایک حسین جملہ اور میں نے پڑھا لغت کی، اس میں جس کو میں کہوں کہ حق کی نقاب کشائی کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ حق کی نقاب کشائی کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ جو چیز ہے، جو چیز حق ہے، جو ہے، اس کو ظاہر کرو گے، یہ چیزیں ہیں، اسے تحقیق کہا جاتا ہے۔ ایک اور تعریف کی ہے کہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی چیز کو باہر نکال کے رکھ دینا، اسے تحقیق کہا جاتا ہے۔ تو لغت میں اچھا انگریزی زبان میں جو ریسرچ ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے، ریسرچ، یہ جو ریسرچ ہے، یہ اس کا ایک ترجمہ مناسب ہے۔ تحقیق کا ترجمہ ریسرچ مناسب ہے۔ کسی چیز کو دوبارہ سے دیکھ کر بہتر کرنا، کسی چیز کو ایک مرتبہ پھر دیکھ کر اسے اور بہتر کر لینا، اسے تحقیق کہا جاتا ہے۔ نقد بھی اسی معنی میں، نقد ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادیبوں کے لیے کہ یہ شاعر ہیں، یہ مؤلف ہیں، یہ مصنف ہیں، یہ نقاد ہیں۔ نقاد ہمارے تصور میں شاید بعض کی آتا ہو کہ یہ تنقید کرتے ہیں، بھئی یہ بس چٹکی بھرتے ہیں، یہ ان کا کام ہی جو ہے نا وہ الجھانا ہے، ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ اعتراض کرنے والے کو نقاد نہیں کہتے، نقاد یعنی محقق، نقد یعنی تحقیق۔ کسی چیز کو ناپختہ دیکھ کر اسے کہنا یہ کیا بول رہے ہو، اسے پختہ کرو، اسے نقاد کہا جاتا ہے۔ یا خود اپنے آپ سے کہے کہ نہیں ابھی میری چیز پختہ نہیں ہے، پکی بھی نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، اسے جلدی نہیں اتارو، اسے جلدی درخت سے اس پھل کو نہیں توڑو، اب یہ کچا ہے۔ اس کچے پن کو ختم کر کے اس کو جب آمادہ کر لیتے ہیں تو اس کیفیت کو کہا جاتا ہے نقد۔ تو نقاد کا کام بھی یہی ہے۔ اور اگر ان ساری تعریفوں کو ہم ایک جملے میں کہنا چاہیں تو تحقیق احقاق حق اور ابطال باطل کو کہا جاتا ہے۔ حق کے حق ہونے کو ثابت کرنا اور باطل کے باطل ہونے کو ثابت کرنا، اسے تحقیق کہا جاتا ہے۔ آپ ثابت کریں کہ چیز باطل ہے، ثابت کریں، آپ ایسے کہہ دینے سے نہیں ہوگا، ایسے بول دینے سے نہیں ہوگا، نعرہ لگانے سے مناظرہ تو جیتا جا سکے گا شاید، مگر اسے تحقیق نہیں کہا جائے گا۔ ماحول بنا کر ایک فیصلہ لے لینا، ایک ماحول کے اندر ایک رائے قائم کر لینا، یہ ممکن ہے دنیا میں رائج ہو اور کبھی کبھی اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تحقیق نہیں کہلائے گی۔ تحقیق ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ کمزوری ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر ہم سے کوئی کہے کہ پیار الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تحقیق کے دروازے تک پہنچانا چاہیے، اسے دار التحقیق تک پہنچانا چاہیے، اسے اس بات کو لے جانا چاہیے وہاں تک کہ جہاں اس کا جواب آئے گا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہماری کتاب میں اگر فلاں کوئی چیز لکھی ہے تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے، کیوں لکھا گیا ہے، اس حدیث کی سند کیسی ہے، اس حدیث کے حوالے کیا ہیں، وہ حدیث کس درجے کی اور کس وزن کی اور کس کیفیت کی حدیث ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، یا 4 بیٹیاں تھیں نبیوں کو، تحقیق ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ یہاں جب تحقیق ہے نا تو پھر دل اور دماغ کھلا ہوا ہوگا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ صاحب یہ انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کیا کہہ دیا۔ لہٰذا علماء کرام سے ہم نے گزارش کی ہے اور میں ان کی خدمت میں ہوں کہ یہ فورم تو ہمارا سیمینارز کی صورت میں ایک عمومی فورم رہے گا، یعنی تمام احباب کو دعوت دی جائے گی تاکہ اس ذریعے سے ہمارا آپ کا ایک دوستانہ ماحول دوبارہ سے بہتر ہو۔ لیکن وہ جو محققانہ کام ہوں گے ان میں ہم کراچی میں تقریباً 25 سے زیادہ دینی مدرسے ہیں، ان کی جو سب سے بڑی کلاس کے طالب علم ہیں، ہاں شخصیات سے میں نے کہا ہے اس کو، آپ اس بات کو پھر آپ باقاعدہ ایجنڈا بنا کر اس پہ بات کریں گے آپس میں بیٹھ کے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔
وہ جو پہلے درجے کے طالب علم یعنی آخری کلاس کے طالب علم ہیں، مثلاً مدرسوں میں کسی میں 10 نکلیں گے، کسی میں 5 نکلیں گے، ایک 40-50 علماء کی ایک تعداد بنے گی، وہ یہاں آ کر بیٹھیں گے اور ان میں سے ایک بولے گا مثال کے طور پر حضرت مختار کے بارے میں، جو ہمارے یہاں ان کی مذمت میں، ان کی مخالفت میں، ان کے خلاف ہمارے یہاں حدیثیں ہیں، ایک عالم اس پر بات کرے گا کہ کون کون سی ہیں، کہاں کہاں ہیں، دوسرا عالم ان کا جواب دے گا، تیسرا عالم ان کا نتیجہ لے گا۔ ہم جب دوسرے سے، غیر سے، کسی مجلے میں، کسی مقالے میں، کسی سیمینار میں سنیں گے کہ آپ کے تو خود اپنی اصول کافی میں، آپ کے تو فلاں مثال کے طور پر بڑی مشہور کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مختار کا مثلاً، یا حضرت ابو طالب کا ایمان، یا 4 بیٹیوں کا مسئلہ، یا ائمہ کی عصمت کا ایک موضوع ہے کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے ثابت ہوا ہے، کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے، بہت اچھے مضبوط کام ہوئے ہیں۔ یعنی میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم نے نئی چیز سامنے آئی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہیں، اس پہ کام ہوا ہے، اس پہ ہمارے بزرگوں نے اتنے مضبوط کام کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی والا کام کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں ابقات الانوار ہی کافی رہی ہے اتنی صدیوں سے، اب تک جو ہے وہ کام ایک ہی کام لگایا ہے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں کا، ہمارے بزرگوں نے مخالفوں کا، مختصر، مگر آج جدید طریقوں سے بھی تو اس کی تیاریاں کرنی ہیں۔ تو وہ ایک ہمارا ایک علمی فورم ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے بزرگ دوستوں سے گزارش کی ہے کہ 2 اس طرح کے سیمینار ہوں تو 2 تھوڑا سا سنگین علمی ماحول کے سیمینار ہوں، اس میں اگر شخصیات کوئی شریک بھی ہونا چاہے تو مبصر کے طور پہ وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، سنیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سر یہ میں نے صرف اس لیے مثال دی کہ ایسا ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ بھی پہلو ہے، یہ بھی پہلو ہے، یہ محققوں کا کام ہے، اس میں تھوڑا سا دل جگر بڑا کرنا پڑے گا اور ہر اس چیز سے بچنا بھی پڑے گا کہ جو ہمیں کسی الجھن میں ڈال دے۔ لہٰذا شاید ان اجلاسوں کا یا تو ہم ریکارڈنگ نہیں کریں گے، اور ریکارڈنگ کریں گے تو امانت داری کے ساتھ وہ ریکارڈنگ محفوظ رہے گی، عمومی نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ احقاق حق اور ابطال باطل کا کام۔ تحقیق کے بہت سارے اقسام ہیں، تجزیاتی تحقیق ہے، اطلاعاتی تحقیق ہے، شماریاتی تحقیق ہے، ادبی تحقیق ہے، سندی تحقیق ہے، تقابلی تحقیق ہے، تہذیبی تحقیق ہے، بین العلوم کی تحقیق ہے، سوانحی تحقیق ہے، تنقیدی تحقیق ہے۔ تحقیق پھر موضوعات میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان سب میں سب سے اہم اور سب سے افضل جو تحقیق ہے نا، وہ تحقیق ہے دین و مذہب پر تحقیق۔ یہ ساری تحقیق عمومی ہے، مگر دین اور مذہب کے اوپر جو تحقیق ہے وہ ایک بہت ہی روشن بات ہے۔ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ایسا ہی ہے، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ جب ہم حق پر ہیں تو اپنے حق پر ہونے کا ہمارے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے۔ وہ ثبوت جب ہم فراہم کریں گے تو وہ ہوگا علمی وہ کام کہ جو ہماری قوم کو مضبوط کرے گا، ہمارے دشمنوں کے دانت کھٹے کرے گا، انہیں اور تیاری کرنے کے لیے دعوت دے گا کہ نہیں یہ والا تیر تو نہیں چلا، کوئی اور ہتھیار بنا کے لاؤ۔ اس کو تو شیعہ نے جواب دے دیا۔ تو ہم فطری طور پر جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں، جنہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کے ہم مرید ہیں، جن کے ہم مولائی ہیں، جن کے ہم شیعہ ہیں، جن کے ہم محب ہیں، وہ فطری طور پر ان سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی فطرت مجبور ہے کہ مولا علی کو مولا مانے، فطرت مجبور ہے کہ امام حسین کا اقرار کرے۔ سنی شیعہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، فطرت کو سالم کریں گے خود بخود ماننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ فطرت جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کا احترام کرتی ہے۔ فطرت نہیں دیکھتی کہ اس کا مذہب مسئلہ کیا ہے، کہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ بڑا عالم ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اہل بیت سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے، اہل بیت سے زیادہ کوئی حکیم نہیں ہے، اہل بیت سے زیادہ کوئی حلیم نہیں ہے، اہل بیت سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ہے، اہل بیت سے زیادہ کوئی باغیرت نہیں ہے، اہل بیت سے زیادہ باعزت کوئی نہیں ہے، اہل بیت سے زیادہ معاشرے کے لیے قربانیاں دینے والا ہمدرد کوئی نہیں ہے، معاشرے کا کوئی ہمدرد نہیں ہے ان کے علاوہ۔ جب سارے کمالات ان کے پاس ہیں جنہیں ہم اپنا مولا مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس موضوع پر سج کر اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تاکہ معاشرہ جو دیر کر رہا ہے مولا علی کی طرف آنے میں، جو اہل بیت تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہے، ہم وہ رستے کے بیریئر، وہ رستے کے پتھر ہٹائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت والوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم تحقیقی عمل سے اپنے آپ کو گزاریں گے۔ ہماری تاریخ علم و تحقیق کی تاریخ ہے۔ ہم عصر نس 11 ہجری کو نہیں کہتے، ہم عصر نس 255 ہجری کو کہتے ہیں۔
ہمارے پاس جو آسمانی پیغامات ہیں نا وہ 11 ہجری میں منقطع نہیں ہوئے. ہم شیعوں کے پاس آسمانی پیغامات کا سلسلہ 11 ہجری میں منقطع نہیں ہوا. ہمارے ہاں آسمانی پیغام اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات کا سلسلہ 255 ہجری میں غیبت میں گیا ہے، رکا بھی نہیں ہے. 255 ہجری میں جب امام کی ولادت ہوئی اور پھر امام کچھ دن کے بعد غیبت صغریٰ میں تشریف لے گئے، پھر غیبت کبریٰ میں تشریف لے گئے، تو 255 ہجری بلکہ 260 ہجری کہیے، کیونکہ 5 سال تک امام کی زیارت رہی لوگوں کو. 255 اور 260 ہجری تک ہم آسمانی پیغامات ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے بھائیوں کے پاس 11 ہجری میں ختم ہو گئے، یعنی ہم تقریباً 250 سال بعد تک آسمانی پیغامات ہم تک پہنچے ہیں، آسمان سے پیغام پہنچے ہیں ہم تک. اسے کہتے ہیں عصر نس. ایک صلوات پڑھے تھوڑی سی خطابت بھی میچ کر رہا ہوں. یہ ہمارے پاس ہماری تاریخ اتنی حسین تاریخ. پھر واحد نظریہ تشیع کا نظریہ ہے کہ جس میں ائمہ کے زمانے میں کتابیں لکھی گئی. ہمارے بھائیوں کے ہاں کتابیں لکھی گئی ہیں، تابعین نے کتابیں لکھی ہیں، صحابہ نے نہیں لکھی. ہمارے بھائیوں کے ہاں، ہمارے بھائیوں کے مطابق صحابہ کرام نے کتابیں نہیں لکھی، تابعین نے کتابیں لکھی. لیکن ہمارے مطابق ائمہ کے اصحاب نے کتابیں لکھی ہیں. ہمارے پاس اس زمانے سے کتابوں کا سلسلہ رہا. میں بس مراحل تحقیق کو بیان کر کے آپ سے چاہوں گا کچھ دیر آپ بھی کچھ کہیے. اور وہ یہ کہ تحقیق کے 4 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے علم. علم آغاز ہے، ابتدا ہے تحقیق کے لیے. علم کو جب تک تلاش نہیں کیا جائے گا، اس تک پہنچا نہیں جائے گا، تو یہ گفتگو فضول ہے کہ تحقیق ہو رہی ہے. سنگین علمی معیار کو محفوظ رکھنا یہ مرحلہ اول ہے تحقیق کے لیے. دوسرا مرحلہ ہے تدبر. وہ جو تحقیق، وہ جو علم، وہ جو ذخیرہ معلومات جمع ہوا ہے، اس کے اوپر پھر تدبر کرنا ہے. تدبر کے بعد کا مرحلہ ہے تعقل، کہ اسے اور زیادہ پختہ اور سنگین بنانا ہے. تعقل کے بعد کا مرحلہ ہے قلم بندی. پھر وہ جو 3 مرحلوں سے گزر کر ایک نقطہ پہنچا ہے، اسے پھر لکھ دینا ہے. جب اسے لکھ دیں گے تو پھر وہ علم قید العلم بالکتاب قاعدے کے مطابق، کہ علم کو کتاب کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے علم کو محفوظ کر لیا جائے گا. اور پھر جب علم کو محفوظ کر لیا جائے گا تو پھر اس سے استفادہ ہوگا. لکھنا سرکار نے اعلان کیا اکتب ما اقول، لکھ لو جو میں کہہ رہا ہوں. ایک شخص نے کہا افی الغضب والرضا، یا رسول اللہ غصے میں آپ کہیں وہ بھی لکھ لیں، جو آپ خوشی میں کہہ رہے ہو وہ بھی لکھ لیں. تو حضرت کو یہ بات ناگوار گزری. حضرت نے فرمایا جو میں بولتا ہوں وہ لکھ لیا کرو. اس نے کہا آپ جب غصے میں کہیں وہ بھی لکھ لیں، اور آپ جب خوشی میں کہہ رہے ہو اور اپنے مرضی سے اور رضا سے کہہ رہے ہو وہ بھی لکھ لیں. تو حضرت کو یہ بات بھی ناگوار گزری. یہ بات ناگوار گزری. حضرت فرمایا ما اقولو قول الغلط، میں غصے میں بھی حق بولتا ہوں اور رضا میں بھی حق بولتا ہوں، تو جب بھی میں بولوں اسے تم لکھ لو. تو جو لکھنا ہے نا کتاب کی شکل میں، مقالوں کی شکل میں، مثال کے طور پہ جو ہے وہ کتابوں کے دوروں کی شکل میں، کیا 15 جلدوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ لکھنا اہمیت کا حامل ہے اور تحقیق کا حصہ ہے. نتیجہ دے رہا ہوں، شیعت 2 چیزوں سے تعبیر ہے، تشیع 2 چیزوں سے تعبیر ہے. ایک احساسات، جذبات، اور ایک تحقیق. احساسات اور جذبات اور تحقیق، یعنی احساسات اور تحقیق، جذبات اور تحقیق، یہ 2 چیزوں سے تعبیر ہے تشیع. جس قوم کے پاس احساسات نہیں ہے، درد نہیں ہے، احساسات نہیں ہے، درد نہیں ہے، جس قوم کے پاس اس کی حواس کام نہیں کرتے، جس قوم کے اس کا دل کی دھڑکن کسی کے روتے ہوئے کسی کو دیکھ کر اضافہ نہیں ہوتا، جس کے ہاں یعنی جس کی دل کی دھڑکنوں میں اضافہ نہیں ہوتا، کسی کو پریشان دیکھ کر بھی اس کے ہاں احساس نہیں ہے. ہماری قوم، ہمارے مذہب کی جو خلاصہ ہے وہ 2 چیزوں میں ہوتا ہے. ایک ہے احساسات جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں، اور ایک ہے تحقیق جسے ہم مرجعیت کہتے ہیں. ہم عزاداری اور مرجعیت
کی بنیاد پر اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ مرجعیت کو تحقیق کہتے ہیں، اسے اس مرجع کو، اس محقق کو، اس جو ہے وہ مجتہد کو، مجتہد تحقیق کی کوشش کرنے والے کو ہے، اس جد و جہد کے خاندان کا لفظ ہے نا، جہاد کے خاندان کا لفظ ہے نا، وہ علمی میدان میں جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جا کے ایک بات کو نکال کے لاتا ہے۔ تو احساسات اور جذبات ہماری عزاداری اہل بیت ہے، اور اس احساسات اور جذبات کے ذریعے سے ہماری طرف لوگوں کا رجوع ہوتا ہے، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر ایک محقق آ کر ان کی تسلی کرتا ہے کہ تم جہاں آئے ہو صحیح آئے ہو، جو تم مان رہے ہو وہ صحیح مان رہے ہو۔ یہ ہماری گویا تحقیق کی دنیا کے روشن پہلو ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میدان میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے تمام احباب معاونین کو اس میں ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، انہیں بہترین انداز سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 منٹ کے لیے سوالات دے دیجئے، پھر ہمارے دوستوں نے شاید چائے کا اہتمام کیا یا نہیں؟ جی آغا صاحب ایک سوال یہ کرنا تھا، جیسے کہ میں تاریخ کے اندر ماشاءاللہ سے بڑے علماء ایسے رہے ہیں، لیکن یہ جو اس سے ایران کے اندر ایک انقلاب آیا، میں یہ دیکھ کے ایسے کیوں علماء ہمارے مطلب نہیں ہے، مطلب ایسی لیڈرشپ نہیں ہے، مطلب ایسی لیڈرشپ کیوں یہاں پہ نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ کیوں وہ انقلاب نہیں آ پا رہا؟ یہ سوال صحیح ہے، یعنی یہ آخری جملہ آپ کا ٹھیک ہے کہ یہاں انقلاب کیوں نہیں آیا جیسے ایران میں آ گیا۔ تو سوال کا جواب بہت روشن ہے کہ وہاں کے معروضی حالات اور یہاں کے معروضی حالات مختلف ہیں۔ انقلاب کی جو وہاں ضرورت تھی، وہاں ہمارے یہاں انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا تو آئین اور دستور وہی کہتا ہے جو ایران کا دستور کہتا ہے۔ ہمیں مملکت میں انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دستور کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایران کے اندر اور ہمارے ہاں جو حالات، معروضی حالات کا مختلف ہونا ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ وہاں مذہب، غالب مذہب ایک ہی مذہب، غالب زبان ایک ہی زبان، اور کوئی 2000 سے زیادہ سالہ 2000 سالہ سے زیادہ ان کی 2000 سال سے زیادہ ان کی علماء کی تحریکوں کی تاریخ۔ ہماری تقسیم ہندوستان کی وجہ سے اس خطے کو دوبارہ سے جو ولادت ملی ہے، تو ہم تو ابھی 80 سال کے بھی نہیں ہوئے، تو ہماری تو تاریخ بگاڑ دی گئی ہے، ہمیں تو بگڑ گئی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان بنا ہے۔ پاکستان بننا ایک اللہ کی نعمت۔ قائد اعظم کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو قائد اعظم کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ تو مگر اس کا ایک کچھ اور بھی حالات بننے تھے پھر اس کے، اور ان میں سے ایک حالت یہ بنی کہ ہماری تاریخ زیرو سے شروع ہو گئی، یعنی ہم ہندوستان کی تاریخ نہیں ہماری۔ میں آپ کو چھوٹا سا سوال کروں، پاکستان کی تاریخ کیا ہندوستان کی تاریخ ہے؟ وہ کہیں گے بھائی تم تو علیحدہ ہو گئے، ہندوستان وہ ہے۔ تو ہماری تو تاریخ 1947 سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے معروضی حالات، ہمارے یہاں کے حالات اور وہاں کے حالات، دوسرے ممالک کے حالات مختلف ہیں، اس لیے یہ سوال قیاس مال فارغ ہمارے یہاں منطق کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہاں یہ سوال نہیں ہوگا، یہاں کچھ اور پہلو اجاگر کیا جائے گا، وہ یہ کہ مذہب کے لیے، قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے علماء کرام نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا یا کیا کیا، اور اس کا اظہار نہیں ہو پایا، اس طرح کی کوئی گفتگو ہوگی۔ جی السلام علیکم کیا حال ہے؟ قبلہ عرض خدمت یہ ہے کہ بر صغیر تقسیم ہندوستان سے قبل ہمارے ہاں تشیع میں مجتہدین کا سلسلہ ہندوستان میں تو تھا، کہ جو سلسلہ اب بھی ہے، اور پاکستان جب تقسیم ہوا 1947 کے بعد، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبلہ بشیر نجفی صاحب کے علاوہ مجتہد پاکستان سے کوئی عالم نہیں ہے، جبکہ حوزہ علمیہ قم اور نجف اور مشہد مقدس میں پاکستان سے بہت سارے طلباء اور علماء وہاں پر زیر تعلیم ہیں اور تعلیم پا چکے ہیں۔ جی میں آپ کا ممنون ہوں، بالکل یہ ایک درد ہے، اور پہلے تو اس درد کی میں تائید کروں گا کہ جس انداز کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ تھی، وہ پاکستان کی تاریخ بننے میں بھی ٹائم لگے گا، اور بشیر نجفی صاحب جس سطح پر، حافظ بشیر نجفی حافظ اللہ،
جس سطح پر جا کر پہنچے ہیں وہ مرجعیت کی سطح ہے، لیکن اجتہاد کے حوالے سے ہمارے پاس مجتہدین کی بڑی ایک لمبی لسٹ ہے۔ نجف اشرف میں اجازہ اجتہاد رکھنے والے پاکستانی علماء موجود ہیں، قم میں اجازہ اجتہاد رکھنے والے پاکستانی علماء موجود ہیں، پاکستان میں اجازہ اجتہاد رکھنے والے علماء موجود ہیں، لیکن مرجعیت کی سطح پہ بالکل درست ہے کہ اس ملک سے ہمارے پاس تعداد کم ہے بنسبت عراقیوں کے، بنسبت ایرانیوں کے، لیکن یہ درد، یہ بات دہرائی جاتی رہنی چاہیے تاکہ یہ بات نتیجے تک پہنچ سکے۔ جی یہ مجھے بتائیں کہ مائک جیسے کہ ہمارے جنازے ہوتے ہیں اپنے میت خانوں میں ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو ہے نا اپنے غسل دیتے ہیں، تو یہ جو ویڈیو کلپس جو شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ ہے نا غسل ہو رہا ہے اور ہے نا میت کے سامنے چہرے پہ جو ہے یہ موبائل رکھا ہوا ہے اور 4 موبائل اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ پہلے تو میرے نہیں تھا یہ سب کچھ، اب ہے نا اتنا زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ غسل خانوں تک ایکسیس ہو گیا ہے لوگوں کا، اور جو جنازے ہیں وہ تو ہے نا ان کو بجائے کہ دعائیں پڑھائی جائیں یا ان کو اس طرح کے قرآن خوانیوں نہ کہ 10 موبائل، جو ابھی حال ہی میں ہی وہ بچے جو ابھی بلتستان کے جو ہوئے میں نے دیکھا وہاں پہ پورے نا آپ کی جگہ پہ 8-10 موبائل ان کے چہرے پہ رکھے ہوئے تھے اور ہے نا اور چل رہے تھے، تو یہ اس کا یہ کوئی کانسیپٹ یہ ابھی ہوا، اس سے پہلے تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا، اس کے بارے میں آپ کے کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ جو آپ اگر نجف، قم، مشہد، سامرہ، کاظمین جائیں گے تو وہاں جب موبائل نکال کے کوئی زائر زرعی کے ساتھ مولا مجھے امام حسین کے ساتھ سیلفی بناتا ہے، یہ مولا علی کے ساتھ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو حرم کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ ان کے پاس ایک پھول ایک ہوتا ہے ان کے پاس، وہ اس سے اشارہ دے کے اسے روکتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، زیادہ وہ کرتا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا جا کے اس سے موبائل لے لیتے ہیں کہ جاؤ باہر آ کے تمہیں دیں گے، باہر آنا مل جائے گا تو موبائل۔ تو یہ وہاں کنٹرول کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں ظفر بھائی جیسے جو مثال آپ نے دی، ایک اور کام بھی خطرناک ہو رہا ہے، وہ یہ کہ مثلا اب شہنشاہ حسین نقوی کا ایک کلپ گاڑی سے اترتے ہوئے آبادی کرتے ہوئے لوگ مل رہے ہیں، مجمع زیادہ تھا، نعرے لگ رہے تھے، تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے مثال کے طور پہ اپنے ایک انداز سے جو علاقائی ہمارے انداز ہیں ہم نے محبت کا اظہار کیا، تو اس کے پیچھے ایک نوحہ چلایا، یہ دریا ہمارا ہے، کیا ہے وہ؟ یہ دریا ہے ہمارا، اور بھائی مولا عباس، میں مولا عباس ہوں معاذ اللہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے ساتھ یہ نوحہ جوڑ کر یہ میں اپنے اوپر رکھ کے زیادہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ جو بچے حادثے کا شکار ہو کے شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ نوحے اور وہ چل رہے ہیں، یعنی وہ دیکھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بارے میں یہ نوحہ تھا، یہ تو مولا کے لیے کہا گیا تھا نا۔ بہت زیادہ بے ہنگمی ہے، ٹوکنے روکنے والے نہیں ہیں، سمجھانے والے لوگ نہیں رہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ سمجھانے کا، ٹوکنے کا، امر بالمعروف کے عمل کو ذرا بہتر بنایا جائے۔ پہلے والے بزرگ اس بات سے ڈرتے نہیں تھے کہ یہ بچہ مجھے کیا بولے گا، بس بولتے تھے، ڈانٹتے تھے۔ آج کے بزرگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں جو بے ادبیاں، بے احترامیاں ہو رہی ہیں انہیں روکنا ہوگا۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس کے علماء، اس کی ٹیم کو توانائی عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔